اس کے ہاتھ سے نوٹ غائب ہو چکے تھے۔ حسن علی نے اسے تیسرا نوٹ تھمایا۔ اب تو آسان ہو گیا ہے، آپ نوروز میں دیکھ لیجیے گا، ورنہ سینما والی گلی کے تھڑے پر ملے گا۔ یہ دونوں جگہ کہاں ہیں؟ اگر آپ مجھے 100 روپے دیں تو میں آپ کو ان دونوں جگہوں پر لے جا سکتا ہوں، بیرے نے عیاری سے کہا۔ اس نے جان لیا تھا کہ ہم اس علاقے میں انجان تھے، لہذا اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بلا وجہ آپ بھٹکتے پھریں گے یا دوسروں سے پوچھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں 100 روپے مل جائیں گے۔ حسن علی بیرے کی عیاری پر مشتعل ہو رہا تھا۔ صاحب پیسے پہلے دے دے تو مہربانی ہوگی، بعد میں آپ نے ٹھینگا دکھا دیا تو میں کیا کروں گا؟ بیرا مسکرایا۔ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے حسن علی نے بادل نخواستہ اسے 100 روپے دیے۔ نوٹ جیب میں غائب کر کے وہ بولا، آپ باہر میرے انتظار کریں، میں ابھی 10 منٹ میں آیا۔ 100 گز پہلے میری گاڑی کھڑی ہے، نیلے رنگ کے نئے ماڈل کی ٹویوٹا کار ہے، وہاں آ جانا۔ گاڑی کی ضرورت نہیں ہے صاحب، پیدل کا راستہ ہے، چند منٹ لگیں گے۔ بیرے کو خطرہ تھا کہ کار میں بیٹھنا اس کے لیے مصیبت بن سکتا ہے، اس وجہ سے وہ عیار آدمی پیدل چلنے پر اصرار کر رہا تھا۔ حسن علی کو اس کی بات ماننا پڑی تھی، اگرچہ اندر سے وہ کھول رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اس بیرے کی شامت آنے والی تھی، جس نے ضرورت سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کی تھی۔ وہ 10 کے بجائے 15 منٹ بعد باہر آیا تھا۔ رات کے اس پہر بھی ہوٹل کی رونق میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یقیناً کسی بہانے سے کچھ دیر کی چھٹی لے کر ہمارے ساتھ نکلا تھا۔ اس وقت تو میرے تیش کی حد نہ رہی، جب صرف 2 گلیوں کے بعد اس نے ہمیں گلی کے نکڑ پر روکا۔ میں نوروز دیکھ کر آتا ہوں، وہ کونے پر ہوٹل ہے، یہ کہہ کر وہ گلی میں گھس گیا۔ یہ خبیث سزا کا مستحق ہے استاد محترم، میں نے غصے سے کہا۔ اس نے بےمانی کی حد کر دی ہے۔ فکر نہ کرو، تم دیکھنا تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ حسن علی نے غالباً دانت پیسے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ آتا نظر آیا۔ اس کی کھلی بانچیں بتا رہی تھی کہ وہ کامیاب رہا۔ تم لوگ جاؤ، بابو بھائی وہیں موجود ہے، اس نے کہا۔ تم کہاں جاتے ہو؟ حسن علی نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اب چل کر بابو بھائی سے ہمارا تعارف بھی کراؤ۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ اس نے حسن علی کا ہاتھ جھٹک کر خفگی سے کہا۔ کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ بابو بھائی کو پتہ چل گیا تو میری کھال اتروا لے گا۔ رقم ایسے ہی تو نہیں مل جاتی، حسن علی نے مسکرا کر کہا۔ خیر، بابو بھائی نے اگر پوچھ لیا تو میں بتا دوں گا کہ تم نے 100 روپے بلکہ 130 روپے لے کر اس تک ہماری رہنمائی کی تھی۔ بتا دو، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صاف مکر جاؤں گا، اس نے کہا اور فرار ہو گیا۔ یہ کیا؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ آپ نے اسے ایسے ہی جانے دیا؟ ایسے ہی کہاں؟ حسن علی نے اپنی جیب سے ایک عدد بٹوا نکالا۔ ابھی وہ اپنی قسمت کو روتا ہوا واپس آئے گا تو اسے یہاں سے بٹوا پڑا ملے گا۔ اس نے بٹوے سے ساری رقم نکال لی۔ بیرے نے آج اچھی خاصی ٹپ حاصل کی تھی، اب آئے گا اسے مزہ، میں نے خوش ہو کر کہا۔ حسن علی نے بٹوا پھینک دیا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ نوروز بھی ایک ایرانی ہوٹل ثابت ہوا، لیکن کسی قدر بہتر درجے کا۔ اندر اکثر میزیں بھری ہوئی تھی۔ ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی، بیرے سے بابو بھائی کی نشاندہی کرا لینی چاہیے تھی۔ اب ہم اسے کیوں کر پہچانتے؟ اندر بے شمار افراد بیٹھے تھے۔ خوش قسمتی سے بابو بھائی نے ہماری مشکل حل کر دی۔ ایک درمیانی عمر کے چھوٹے قد کے اور نسبتاً بھاری جسم کے شخص نے کہکا مارا۔ ابے بابو بھائی کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں۔ اگر اس نے سینے پر ہاتھ نہ مارا ہوتا تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا کہ وہی بابو بھائی ہے۔ میں گاڑی لے کر آتا ہوں، حسن علی نے آہستہ سے کہا۔ گاڑی دیکھ کر تم اسے کسی بہانے سے باہر لے آنا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا حسن علی جا چکا تھا۔ میں نے دانت پیسے، لگتا تھا کہ آج ساری رات اس جگہ کالی ہوگی۔ میں اندر داخل نہیں ہوا تھا بلکہ فٹ پاتھ پر کھڑا رہا تھا اور وہ ترکیب سوچ رہا تھا جس پر عمل کر کے میں بابو بھائی کو باہر لاتا۔ چند منٹ بعد حسن علی کار سمیت آتا نظر آیا۔ اس نے کار ایک خالی دکان کے سامنے روکی جو نوروز کے بالکل برابر میں تھی۔ حسن علی نے مجھے انگوٹھا دکھایا۔ میں بادل نخواستہ اندر داخل ہوا اور سیدھا بابو بھائی کے پاس جا پہنچا۔ سچی بات تھی کہ ابھی تک میری سمجھ میں ایسی کوئی ترکیب نہیں آئی تھی جس پر عمل کر کے میں بابو بھائی کو ہوٹل سے باہر لاتا، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، بابو بھائی تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کون ہے بے تو؟ کس کا پیغام؟ کیسا پیغام؟ اس کے ساتھ 2 افراد اور بیٹھے تھے، وہ دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ایک خاتون کا ہے، میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ ابے چلا جا بابو بھائی، باہر جا کر سن لے، اس کے ایک ساتھی نے آنکھ مار کر کہا۔ خاتون کا پیغام ہے تیرے لیے؟ روز روز ایسے پیغام کہاں آتے ہیں؟ بابو بھائی کوئی بات کیے بغیر مجھے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ میں معصوم سی صورت بنائے کھڑا رہا اور آخر میں نے بیداری سے کہا، جناب مجھے جواب لے کر جانا بھی ہے۔ عورت کون ہے؟ اس نے اکھڑ پن سے کہا۔ مجھے کیا معلوم جناب، مجھے تو پچھلی چوک پر ملی تھی، کالی چادر اوڑھ رکھی تھی لیکن خوبصورت تھی۔ میں نے چارہ ڈالا۔ چل بھائی، خوبصورت بھی نکل آئی، دوسرے نے کہا لگایا۔ لگتا ہے اب تجھے خود جانا پڑے گا، واپس نہیں آئے گا۔ بکواس مت کر، بابو بھائی نے اس کے سچ بیانی پر خفگی سے کہا۔ میں ابھی آیا، چل میرے ساتھ، وہ مجھ سے بولا۔ میں اسے ہوٹل سے لے کر باہر نکلا تھا۔ میں جان بوجھ کر ذرا آگے تھا ورنہ وہ مجھے ہوٹل کے دروازے پر بھی روک سکتا تھا۔
میں برابر والے دکان کی طرف بڑھا، اس کے سامنے ہماری گاڑی کھڑی تھی، آس پاس کوئی نہیں تھا، حسن علی اور ڈرائیور غائب تھے۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔